دوستوں، روحی زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول حابیل تھا۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل کی لڑکی سے کر دیا جاتا تھا۔ دستور کے مطابق آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لریزا سے، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا، کیونکہ کلمہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ اس کا طلبکار ہوا۔ اکلیمہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی تھی اور قابیل کے ساتھ ہی پیدا ہوئی تھی، یعنی وہ رشتے میں قابیل کی بہن تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ اکلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، لہٰذا تیرا نکاح اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑ گیا۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی قربانیاں اللہ کے حضور میں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اکلیمہ کا حقدار ہوگا۔ دوستو، اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آ کر اس کو جلا دیا کرتی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کے کچھ بالیں اور حابیل نے بکری قربانی کرنے کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہو گیا۔ آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس قتل کے وقت حابیل کی عمر صرف 20 سال تھی، اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل نور کے پاس یا جبل ہیرا کی گھاٹی میں ہوا۔ بعض علماء کا یہ قول ہے کہ یہ بصرہ کے مقام میں ہوا، جہاں مسجد اعظم بنی ہوئی ہے، اور یہ واقعہ منگل کے دن ہوا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حابیل کو قتل کیا گیا تو 7 دن تک زمین پر زلزلہ آتا رہا، تمام پرندوں اور جانوروں میں بے چینی پھیل گئی، اور قابیل بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا۔ اپنے بھائی کا قتل کرنے کے بعد اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، زمین پر اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل حیران تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں، جو نہ کئی دن جب تک وہ لاش کو اپنے پیٹھ پر لادے یہاں وہاں بھٹکتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ 2 کوے آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کھودا، ایک گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے قبر کھود کر اس میں بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس کا بے حد دکھ ہوا، یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں 100 سال آپ کو ہنسی نہ آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اس واقعے کے بعد شدید غصہ ہو کر قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا، اور وہ بدنصیب اور کلمہ کو اپنے ساتھ لے کر کریمن کی سرزمین عدن چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، قابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کا ایک مندر بنا اور آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل شیطان کے اس بہکاوے میں آ گیا، اور وہ روح زمین پر پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پرستش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ روح زمین پر پہلا اور سب سے پہلا زمین پر ناحق قتل کیا۔ یہ وہ پہلا مجرم جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا، اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ روح زمین پر قیامت تک جو بھی قتل ہوتا رہے گا، حابیل اس میں حصہ دار ہوگا، کیونکہ اسی سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ قابیل کی موت بھی عبرتناک ہوئی۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک بیٹے نے، جو کہ اندھا تھا، اسے ایک پتھر مار کر قتل کر دیا۔ لہٰذا یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے بیٹے کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ اس واقعے نے حابیل کے قتل کے ہونے کے 5 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے۔ لہٰذا یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے بیٹے کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن کریم میں سورۃ المائدہ میں بیان ہے۔ حابیل کے قتل ہونے کے 5 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت آدم علیہ السلام کی عمر 123 سال ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنے نونہار فرزند کا نام شیش رکھا۔ شیش یعنی زبان کا لفظ ہے، اور عربی میں اس کے معنی الگ عطیہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 50 صحیفے اور آپ پر نازل ہوئے تھے۔
ان سب کی حضرت شیخ علیہ السلام کو تعلیم دی اور ان کو اپنا خلیفہ اور سجاد نشین بنا دیا اور ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگی۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ دوستو، اس عبرتناک واقعے سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل جو ناحق ہوا وہ ایک عورت کے معاملے میں ہوا، لہٰذا کسی بھی عورت کے عشق کے فتنے میں مبتلا ہونے سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ قابیل نے جذبہ حسد میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حسد انسان کی کتنی بڑی اور خطرناک بیماری ہے، لہٰذا قرآن کریم میں حاسد کے حسد سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ناحق خون بہانا کتنا بڑا گناہ عظیم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے ایک نبی کا بیٹا اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ سے نکالے جانے کے بعد کفر و شرک میں مبتلا ہو کر مر گیا اور قیامت تک ہونے والے ناحق قتل میں حصہ دار بن کر جہنم کے عذاب میں گرفتار رہے گا۔ لہٰذا یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص برا طریقہ ایجاد کرتا ہے تو قیامت تک جتنے لوگ اس طریقے پہ عمل کریں گے سب کے گناہ میں وہ برابر کا شریک اور حصہ دار رہے گا۔ مزید یہ کہ نیکوں کی اولاد کا نیک ہونا بھی ضروری نہیں، بلکہ نیک لوگوں کی اولاد بھی بری ہو سکتی ہے۔ اسلام خدا کے مقدس اور صفی اللہ نبی آدم علیہ السلام خدا کے مقدس نبی ہیں، مگر ان کا بیٹا قابل پھر بھی گمراہ ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے نیک اور صالح اولاد کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کیجیے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد اس میں موجود بیل کے آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔